بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی روز شام سے کچھ پہلے علی بن ربی نے وہاں سے کوچ کیا۔ دہلی سے آنے والے جس لشکر پر وہ حملہ آور ہوا تھا اس سے مال و دولت کی صورت میں بہت کچھ ملا تھا، لہٰذا ہر چیز کو سمیٹتا ہوا وہ اس جگہ پہنچا جہاں عبدالرزاق نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ قیام کر رکھا تھا۔ چنانچہ وہاں پہنچتے ہی علی بن ربی نے پورے لشکر کو وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ جس وقت پڑاؤ قائم ہو رہا تھا تو جو لوگ نگر کوٹ سے نکل کر لاہور اور غزنی کا رخ کرنا چاہتے تھے، علی بن ربی اور عبدالرزاق دونوں ان کی طرف گئے، ان سے طویل گفتگو کی، انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ بالکل بے فکری سے غزنی کے بجائے لاہور کا رخ کریں اور لاہور میں ان کے قیام اور ان کی سکونت کا بہترین اہتمام کیا جائے گا۔ اس پر وہ لوگ مان گئے اور وہ لاہور کی طرف روانہ ہو گئے، اور ان کے آگے آگے علی بن ربی نے تیز رفتار قاصد لاہور کی طرف روانہ بھی کیے۔ لاہور کا جو نیا حاکم بنا تھا اسے ان لوگوں کے آرام و قیام اور ان کی دوسری ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے پیغام بھیج دیا تھا۔ یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد عبدالرزاق کے ساتھ علی بن ربی اپنے خیمے میں داخل ہوا، اور راجکماری پوار دیوی کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی اس نے وہ تفصیل کے ساتھ عبدالرزاق سے کہہ دی تھی۔ عبدالرزاق کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، اگر وہ راجکماری ہے اور اس نے میرے بھائی تم سے یہ کہا کہ گفتگو کرنے سے پہلے اس کی تلاشی لے لی جائے تاکہ اس نے کوئی خنجر یا دوسرا ہتھیار اپنے لباس میں نہ چھپا رکھا ہو، تو میں سمجھتا ہوں وہ کسی بھی وقت کسی کے لیے خطرہ نہیں بن سکتی۔ علی بن ربی نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ پھر وہ عبدالرزاق کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دراصل میں اب اس سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا اسباب، کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر وہ اپنے دھرم سے نالاں اور بیزار ہوئی اور اسلام کی طرف متوجہ ہو کر وہ ہمارے مذہب سے متعلق مزید تحقیقات کرنا چاہتی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد علی بن ربی رکا، پھر عبدالرزاق کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شاید 2-3 دن یہاں قیام کرنے کے بعد ہم یہاں سے سیدھے غزنی کی طرف کوچ کر جائیں۔ کوچ کرنے سے پہلے میں راجکماری پوار سے پوری تفصیل حاصل کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا میں کسی کو بھیجتا ہوں، وہ اسے بلا کر یہاں لائے اور اس سے پھر میں تفصیل پوچھتا ہوں۔ عبدالرزاق نے اس سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا علی بن ربی نے اپنے ایک لشکری کو راجکماری پوار کو بلانے کے لیے کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خیمے کے دروازے پر راجکماری پوار نمودار ہوئی۔ علی بن ربی اور عبدالرزاق دونوں اپنی جگہوں پر کھڑے ہوئے۔ پوار دیوی کو اندر آنے کے لیے کہا، اور جس نشست کی طرف علی بن ربی نے اشارہ کیا اس پر پوار دیوی بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اپنی نشست پر بیٹھتے ہوئے علی بن ربی نے گفتگو کا آغاز کیا، پوار دیوی، تمہاری گفتگو سے یہ تو اندازہ لگا چکا ہوں کہ تو کسی کے لیے خطرے کا باعث نہیں بننے والی، لیکن میں صرف وہ اسباب، وہ علتیں جاننا چاہتا ہوں جن کی بنا پر تم اپنے دھرم سے بیزار ہو اور اسلام کی طرف مائل ہو کر اس سے متعلق مزید تحقیقات کرنا چاہتی ہو۔ اب بولو، تم اس سلسلے میں کیا کہتی ہو سکتا ہے تمہاری گفتگو سے تمہارے دھرم سے متعلق ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو۔ راجکماری پوار دیوی کچھ سوچتی رہی، اس کے بعد اپنے خوبصورت سرخ ہونٹوں پر اس نے زبان پھیری، ایک گہری نگاہ باری باری اس نے علی بن ربی اور عبدالرزاق پر ڈالی، پھر کہنے لگی، میں آپ دونوں کو آگاہ کروں کہ ہمارے دھرم میں گیتا نام کی ایک کتاب ہے جسے بڑا اہم اور مقدس خیال کیا جاتا ہے۔ گیتا اس کائنات کے خالق سے متعلق وہی کہتی ہے جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ گیتا کہتی ہے کہ اس کا نہ کوئی شروع ہے نہ آخر، اور سب میں بسا ہوا ہے اور سب سے الگ ہے، اور وہ سب کے دلوں میں ہے، اور وہ خیال کی پہنچ سے بھی پرے ہے۔ نہ آدمی کا دماغ اس کا تصور کر سکتا ہے اور نہ اس کی زبان اسے بیان کر سکتی ہے، لیکن اس دھرم کی مقدس کتاب میں ایک ایسی خامی جسے زمینی اثرات اور زمینی ثبوت تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ پیدائش عالم کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خداوند قدوس نے سب سے پہلے آدم کو پیدا کیا۔ آدم اور ان کی بیوی حوا سے ساری دنیا اور سارے انسان وجود میں آئے، لیکن پیدائش عالم کے بارے میں گیتا نے ایک خاص نظریہ پیش کیا ہے۔ اس کتاب کا کہنا ہے کہ دنیا بار بار پیدا ہوتی ہے، بار بار مٹتی ہے۔ دنیا میں پہلے نامعلوم کتنی دنیا پیدا ہو چکی ہیں، نہ معلوم کتنی اور پیدا ہوں گی۔ گیتا یہ بھی کہتی ہے کہ روح اور مادے کی ابدیت ہے، وہ دائمی ہے، لیکن مادہ آزاد نہیں، روح کے تابع ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد راجکماری پوار رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، اسی طرح ہندو میں یہ بھی عقیدہ ہے کہ دنیا کی پیدائش کا آغاز آدم خاکی سے ہوا
اور اس طرح آدم خاکی کا وجود آئندہ بھی ظاہر ہوتا رہے گا اور یہ دنیا بھی ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ لیکن جو کچھ میں نے مطالعہ کیا ہے اس سے لگتا ہے کہ ذی عقل اور صاحب بصیرت حضرات بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کی پیدائش سے لے کر اس وقت تک اگر کئی آدم پیدا ہو چکے ہیں تو وہ آدم خاکی نہیں ہوں گے، اس میں کچھ اور لوگ یعنی ہوا سے بنے ہوئے بعض آتش کی پیدائش ہو سکتے ہیں، لیکن آدم خاکی جیسا کہ میرا مطالعہ کہتا ہے وہ ایک ہی ہے، اور پھر ہندو دھرم والے طوفان نوح کے بھی منکر ہیں، جبکہ میرے مطالعے کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت آدم سے پہلے کوئی آدم خاکی پیدا نہیں ہوا۔ ان کے دور سے لے کر اس وقت تک کا جو زمانہ گزرا ہے اس میں آدم ایک ہی ہیں، اور جو لوگ یعنی ہندو دھرم میں جو صاحبان طوفان نوح کے منکر ہیں تو خود ہندوستان کے زمینی حالات ان کے اس نظریے کی نفی کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت نوح جو حضرت آدم کی اولاد سے تھے، ان کے متعلق تفصیل یہ ہے کہ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح نے اپنے تینوں بیٹوں یعنی سام، یافس اور حام کو تاکید کے ساتھ کھیتی باڑی اور کاروبار کرنے کا حکم دیا اور دنیا کے چاروں اطراف روانہ کیا۔ سام حضرت نوح کے بڑے بیٹے اور جانشین تھے، ان کے فرزندوں کی تعداد 99 تھی، جن میں ارفخشد، عاد اور قحطان زیادہ مشہور ہیں۔ عرب کے تمام قبیلے انہی کی نسل سے ہیں۔ مسلمان جن پیغمبروں کو مانتے ہیں ان میں سے حضرت ہود، حضرت صالح اور ابراہیم اپنا سلسلہ نسب سام کے بیٹے ارفخشد تک پہنچاتے ہیں۔ ارفخشد کا ایک بیٹا کیومرس تھا۔ کیومرس کے 6 بیٹے تھے، ایک کا نام سیامک، دوسرے کا نام عراق، تیسرے کا فارس، چوتھے کا شام، پانچویں کا تورا اور چھٹے کا نام دمغان تھا۔ بڑا بیٹا سیامک آپ کا جانشین ہوا اور باقی بیٹے جس جگہ گئے وہ انہی کے نام سے موسوم ہو گئی اور وہاں انہی کی اولاد آباد ہو گئی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت نوح کے ایک بیٹے کا نام عجم تھا اور عجم کے سب رہنے والے اسی کی اولاد میں سے ہیں۔ سیامک کے بڑے بیٹے کا نام ہوشنگ تھا۔ عجم کے تمام بادشاہ یزدگرد تک اسی کے اولاد سے ہیں۔ حضرت نوح کے دوسرے بیٹے یافس اپنے والد محترم کے کہنے پر مشرق اور مغرب کی طرف گئے اور وہیں آباد ہو گئے۔ اس کے بہت سے بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سب سے زیادہ مشہور بیٹا ترک نام کا تھا۔ ترکمانستان کی تمام قومیں یعنی منگول، ازبک، ترکمانی اسی کے اولاد میں سے ہیں۔ یافس کے دوسرے مشہور بیٹے کا نام چین تھا، چین کا نام اسی کے نام پر ہے۔ تیسرے بیٹے کا نام اربلیس تھا، اس کی اولاد شمالی ملکوں کی سرحد پر بحر ظلمات تک آباد ہوئی۔ اہل تاجک اور غور وغیرہ اسی کی نسل سے ہیں۔ تیسرا بیٹا حام اپنے عالی قدر والد کے حکم سے دنیا کے جنوبی حصے کی طرف گیا اور اس کو آباد اور خوشحال کیا۔ حام کے 6 بیٹے تھے جن کے نام ہند، سندھ، حبش، انرج، ہرمز اور بویا تھے۔ ان سب بیٹوں کے نام پر ایک ایک شہر آباد ہوا۔ حام کے سب سے زیادہ مشہور بیٹے ہند نے ہندوستان کو اپنایا اور اسے خوب آباد کیا اور سرسبز اور شاداب کیا۔ اس کے دوسرے بھائی سندھ نے ملک سندھ میں قیام کیا اور ٹٹا اور ملتان کو اپنے بیٹوں کے نام سے آباد کیا۔ ہند کے 4 بیٹے تھے، ان کے نام پورب، پنگ، دکن اور نہروال تھے۔ جو شہر آج کل ان ناموں سے مشہور ہیں وہ انہی کے آباد کیے ہوئے ہیں۔ ہند کے بیٹے دکن کے ہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام مرہٹ، دوسرے کا نام کنڑ اور تیسرے کا نام تلنگ تھا۔ دکن نے اپنے ملک کو اپنے تینوں بیٹوں میں برابر تقسیم کیا۔ آج کل دکن میں جو ان 3 ناموں کی مشہور قومیں ہیں وہ انہی تینوں کی نسل سے ہیں۔ ہند کے بیٹے نہروال کی بھی 3 بیٹے تھے جن کے نام بروج، کنباز اور مال راج تھے۔ ان تینوں کے نام پر بھی 3 شہر آباد ہوئے اور ان شہروں میں ان کی اولادیں آج تک آباد ہیں۔ ہند کے تیسرے بیٹے کا نام بنگ کے گھر میں بہت سی اولاد ہوئی جنہوں نے ملک بنگال کو آباد کیا اور یہ بنگال بنگ ہی کے نام سے مشہور ہوا۔ چوتھے بیٹے پورب کے ہاں جو ہند کا سب سے بڑا بیٹا تھا، 42 بیٹے پیدا ہوئے اور کچھ ہی عرصہ میں ان کی اولاد اس قدر بڑھی کہ انہوں نے ملک کے انتظام کے لیے اپنے خاندان میں ایک شخص کشن نامی کو اپنا سردار اور فرمان رواں بنایا۔ ہندوستان میں جس شخص نے سب سے پہلے اپنی حکومت قائم کی وہ کشن ہی تھا۔ یاد رہے کہ یہ کشن وہ مشہور شری کشن نہیں ہے جس کے متعلق ہندوستان والوں نے طرح طرح کی عجیب قصے اور خلاف عقل روایات اور حکایات اپنی کتابوں میں بیان کر رکھے ہیں اور اسے خدا کے درجے تک پہنچا دیا ہے، بلکہ یہ کشن سمجھدار اور عقیل شخص تھا کہ جس کو ہندوستان والوں نے اس کی بہادری اور مردانگی کے پیش نظر اپنا فرمانرواں منتخب کیا۔
یہ شخص بہت بھاری جسم کا تھا، اس کا وزن اس قدر تھا کہ گھوڑا اس کی سواری کی تاب نہ لا سکتا تھا، لہٰذا اس نے حکم دیا تھا کہ جنگلی ہاتھیوں کو حسن تدبیر سے رام کیا جائے تاکہ وہ ان پر سواری کیا کرے۔ یہاں تک کہنے کے بعد حسین اور خوبصورت راجکماری پوار رکی، ایک گہری نگاہ باری باری اس نے علی بن ربیع اور عبدالرزاق پر ڈالی اور کہنے لگی، جو زمینی حالات میں نے آپ دونوں حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ طوفان نوح ایک حقیقت ہے جس کا مسلمانوں کا مذہب ذکر کرتا ہے، اور ہندوستان کے زمینی حالات اور شہروں کے نام بھی بتاتے ہیں کہ دنیا میں آدم خاکی ایک ہی تھا جس کی اولاد میں حضرت نوح تھے، اور انہی حضرت نوح کی اولاد میں سے مختلف ادوار میں مختلف لوگ آباد ہوتے رہے، انہی کے ناموں سے شہر بستے رہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد راجکماری پھر رکی، دوبارہ بولنا چاہتی تھی کہ علی بن ربیع نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، راجکماری تم نے جو کچھ کہا ہے یہ حقیقت ہے، جو کچھ تم نے کہہ دیا ہے میرے خیال میں یہی کافی ہے۔ اب تم تک جاؤ گی، جو انکشافات تم نے کیے ہیں ان سے ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ تمہارا مطالعہ واقعی گہرا ہے، اور یہ کہ تم اسلام کی طرف مائل ہو، اور ہندو دھرم سے اپنی بیزاری کے لیے جو کچھ تم نے کہا ہے اسے بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا ہم تمہیں اپنے لشکر میں قیام کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ تمہارے لیے ایک بہترین اور عمدہ خیمے کا اہتمام کیا جائے گا، تمہاری حفاظت کا بھی بہترین اہتمام کیا جائے گا، اس سلسلے میں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی بن ربیع کی ان الفاظ پر تشکر آمیز انداز میں پوار دیوی نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، میرے پاس نقدی، جواہرات اور دوسری قیمتی اشیاء کی صورت میں بہت کچھ ہے، اس لیے کہ میں دہلی کے راج محل سے بہت کچھ سوچ سمجھ کر نکلی تھی، اور وہ تھا کہ واپس دہلی نہیں جاؤں گی، اسی بنا پر جو کچھ سرمایہ میں اکٹھا کر سکتی تھی وہ اپنے ساتھ لائی ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ وہ سرمایہ آپ اپنے پاس میری امانت کے طور پر رکھیں۔ اس موقع پر علی بن ربیع نے اپنے ہاتھ اپنے کانوں کو لگائے، پھر کہنے لگا، خاتون یہ امانت تم اپنے پاس ہی رکھو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے اس اموال اور تمہاری اس نقدی اور دوسری قیمتی اشیاء کی وجہ سے تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا، تمہارے ساتھ تمہارے اثاثے کی بھی خوب حفاظت کی جائے گی، تم پریشان نہ ہو۔ علی بن ربیع کے ان الفاظ سے راجکماری پوار خوش اور مطمئن ہو گئی تھی، یہاں تک کہ عبدالرزاق نے علی بن ربیع کو مخاطب کیا، علی بن ربیع میرے بھائی، علی خویشاون، ناگ، تولک اور رام دیو سے بھی متعلق کچھ پتہ چلا؟ اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے علی بن ربیع کہنے لگا، عبدالرزاق میرے بھائی، جو لشکر دہلی سے نگر کوٹ کی طرف روانہ ہوا تھا اور جس میں یہ راجکماری پوار بھی شامل تھی، یہ چاروں ہمارے باغی سالار جو ہمارے سلطان مسعود غزنوی کی قاتل بھی ہیں، دہلی والے لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ جب میں دہلی سے آنے والے اس لشکر پر حملہ آور ہوا تو ہم نے کسی عورت، کسی بوڑھے، کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا، سب کو معاف کر دیا۔ ان پر قابو پانے کے بعد میں نے کچھ لشکری مقرر کیے اور ان چاروں کی لاشوں کو تلاش کرنے کے لیے کہا، اس پر انہوں نے ان چاروں کی لاشوں کو وہاں ڈھونڈ لیا، چنانچہ میں مطمئن ہو گیا کہ یہ چاروں قاتل اور باغی اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ یہاں تک کہتے کہتے علی بن ربیع کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ عین اسی لمحے ایک سالار علی بن ربیع کے خیمے کے سامنے نمودار ہوا اور علی بن ربیع کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، لاہور کی طرف سے ایک قاصد آیا ہے، وہ بڑا پریشان اور فکر مند ہے، آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ ان الفاظ پر علی بن ربیع اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے عبدالرزاق اور راجکماری پوار بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ اس موقع پر آنے والے اس سالار کی طرف دیکھتے ہوئے علی بن ربیع کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، تم راجکماری پوار کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اس کے لیے بہترین، عمدہ اور نئے قسم کے خیمے کا اہتمام کرو، اس کا خیمہ انتہائی محفوظ جگہ ہو، خیمے اور اس کی حفاظت کا بھی خوب اہتمام کیا جائے گا، یہ ہمارے ساتھ خاص مقصد کے تحت غزنی کا رخ کرے گی۔ جواب میں اس سالار نے جب گردن جھکا کر علی بن ربیع کی ہدایت پر عمل کرنے کی حامی بھری، تب راجکماری پوار کی طرف دیکھتے ہوئے علی بن ربیع کہنے لگا، راجکماری، تم میرے اس سالار کے ساتھ جاؤ، اپنے گھوڑے کو بھی ساتھ لے جاؤ، گھوڑے سے اپنا سارا ضروری سامان اتارنے کے بعد گھوڑا اس سالار کے حوالے کر دینا، یہ تمہارے لیے خیمے کا بھی اہتمام کرے گا، خیمے میں تمہارے آرام، تمہارے قیام کی ہر شے موجود ہوگی، تمہارے گھوڑے کے دانے چارے کا بندوبست وہاں ہوگا جہاں لشکر کے گھوڑے باندھے جاتے ہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں،
بس تم میرے سالار کے ساتھ ہو لو، یہ سارا انتظام کر دے گا۔ پوار دیوی خوش ہو گئی تھی، لہٰذا وہ خیمے سے نکل کر اس سالار کے ساتھ ہو لی تھی۔ پوار دیوی کے علی بن ربی کے خیمے سے نکلنے کے بعد ایک چھوٹے سالار نے لاہور کی طرف سے آنے والے قاصد کو اندر بھیج دیا۔ وہ قاصد اندر داخل ہوا، اپنی جگہ سے اٹھ کر علی بن ربی اور عبدالرزاق نے اس کا استقبال کیا۔ علی بن ربی نے اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ قاصد جب بیٹھ گیا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے علی بن ربی نے اسے مخاطب کیا، کہو لاہور کی طرف سے تم کیا خبر لے کر آئے ہو؟ اس پر قاصد دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، امیر، میں انتہائی بری خبر لے کر آیا ہوں۔ بات یہ ہے کہ نگر کوٹ کے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانے سے لاہور کے اطراف میں خطرات منڈلانے لگے ہیں۔ پنجاب اور اس کے گردنواح میں جس قدر چھوٹی بڑی ہندوؤں کی ریاستیں ہیں، انہوں نے آپس میں اتحاد کر لیا ہے اور انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہر صورت میں لاہور مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکال لیا جائے۔ اصل میں نگر کوٹ کے نکل جانے سے لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت میں کمزوری اور ضعف کے آثار پیدا ہو چکے ہیں، اور جس طرح وہ نگر کوٹ کا دفاع نہیں کر سکے اسی طرح وہ لاہور کا دفاع بھی نہیں کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ سلطان مسعود غزنوی کے مارے جانے کی جو خبر چاروں طرف پھیل گئی ہے، تو اس سے بھی مقامی لوگ شیر ہو گئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اب مسلمانوں کا کوئی مضبوط اور جرأت مند اور دلیر حکمران نہیں ہے جو ان کی مملکت کے علاقوں کی حفاظت اور ان کا تحفظ کر سکے۔ یہاں تک کہنے کے بعد قاصد رکا۔ اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، امیر، ان حالات میں ساری ہندو ریاستوں نے مل کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ اب مختلف علاقوں سے نکل کر لشکری تانیسر اور ہانسی کے مقام پر جمع ہو رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ جب ان کے لشکریوں کی تعداد ایک خاصی بڑی صورت اختیار کر جائے گی تب وہ بیک وقت ایک دوسرے کو اطلاع دیتے ہوئے ہانسی اور تانیسر سے روانہ ہوں گے۔ راستے میں دونوں لشکر متحد ہو جائیں گے اور اس کے بعد وہ آگے بڑھ کر لاہور کا محاصرہ کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی عہد کیا ہے کہ جب تک لاہور کو فتح نہیں کریں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ قاصد جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تک علی بن ربی گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر اس قاصد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم آنے والی شب کو یہاں آرام کرو، تم تکے ہارے ہوگے، اگلے روز صبح کا کھانا کھانے کے بعد یہاں سے کوچ کر جانا۔ میری طرف سے لاہور کے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا کہ ہندوؤں کے لشکر کے سامنے وہ اکیلے نہیں ہیں۔ میں جانتا ہوں لاہور کے اندر حفاظت کے لیے ایک لشکر ہے اور وہاں کے مسلمانوں کا دفاعی جذبہ بھی بڑا مضبوط اور مستحکم ہے۔ انہیں کہنا کہ میں آج ہی اپنے کچھ مخبر اطراف میں پھیلاؤں گا جن کے ذریعے اہل لاہور سے میرا رابطہ رہے گا۔ میں کل کسی بھی وقت یہاں سے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کروں گا۔ میں اپنا یہ کوچ رات کے وقت کروں گا، دن کو کہیں قیام رکھوں گا، اور میرے مخبر باقاعدہ بدلتی صورتحال سے مجھے آگاہ کرتے رہیں گے۔ جس وقت ہمارے دشمنوں کا لشکر لاہور شہر کا آ کے محاصرہ کرے گا تو میری طرف سے دفاعی لشکر کے سالاروں کو یہ پیغام دینا کہ وہ بالکل مطمئن رہیں۔ جب میرے مخبر انہیں اطلاع دیں گے تب وہ شہر سے باہر نکل کر محاصرہ کرنے والوں پر حملہ آور ہوں۔ اس وقت تک میں بھی بڑی مناسب جگہ سے ان پر حملہ آور ہو چکا ہوں گا، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ دوبارہ وہ کیسے لاہور کا محاصرہ کر کے اسے فتح کرنے کی جرأت اور جسارت کرتے ہیں۔ علی بن ربی کا یہ جواب سن کر وہ قاصد مطمئن اور خوش ہو گیا تھا۔ پھر علی بن ربی کے کہنے پر ایک لشکری اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اگلے روز صبح ہی صبح وہ قاصد وہاں سے کوچ کر گیا اور سپہر کے قریب علی بن ربی اور عبدالرزاق بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گئے تھے۔ چھوٹی چھوٹی ہندو ریاستوں کے حکمران اپنے اپنے لشکر کو لے کر ایک متحدہ طوفان اور ایک بہت بڑے لشکر کی صورت میں لاہور کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ جس طرح نگر کوٹ والوں کی کسی نے حفاظت نہیں کی، نہ کوئی ان کی مدد کو آیا، اس طرح لاہور والوں کی مدد کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا، لہٰذا نگر کوٹ کی طرح وہ لاہور پر بھی غلبہ حاصل کر کے اس پر قابض ہو جائیں گے۔ بس یہی ارادے لیے ہندو کا وہ لشکر بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ لاہور کی طرف بڑھا تھا، اور آتے ہی انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ایک بہت بڑی طاقت اور ایک بہت بڑی کرب کی گھٹا بھی ان پر برس جانے کے لیے ان کی منتظر ہے اور گات میں لگی ہوئی ہے۔ علی بن ربی چونکہ لاہور کے اندر جو لشکر تھا اس کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں تھا، لہٰذا جس وقت پنجاب کی ہندو ریاستوں نے لاہور کا محاصرہ کیا تب علی بن ربی جو اپنے لشکر کے ساتھ آس پاس ہی تھا وہ حرکت میں آیا اور دشمن کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا۔
اس حملے نے دشمن کو سراسیمہ حیران اور پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ ابھی اپنے لشکر کا رخ علی بن ربیع کی طرف کر رہے تھے کہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ باہر سے آنے والے اس لشکر کا مقابلہ کریں کہ اسی وقت لاہور کا دفاعی لشکر باہر نکلا۔ پھر وہ اپنے دشمنوں کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ دشمن کا لشکر زیادہ دیر تک علی بن ربیع اور لاہور کے دفاعی لشکر کے سامنے ٹھہر نہ سکا، لہٰذا شکست قبول کر کے بھاگ کھڑا ہوا۔ علی بن ربیع نے لاہور کے لشکر کو وہیں قیام کرنے کے لیے کہا، خود اپنے لشکر کے ساتھ بھاگتے دشمن کے تعاقب میں لگ گیا تھا۔ یہ تعاقب بڑا خوفناک اور ہولناک تھا۔ ہندو ریاستوں کے لشکر میدان جنگ میں پہلے ہی اپنی اکثریت کو گنوا چکے تھے۔ اب جو علی بن ربیع نے ہولناک انداز میں ان کا تعاقب شروع کیا تو ان کی حالت اس تعاقب کے آگے اندھیروں میں پنسے پرندوں اور آوارگی کے راستوں سے بھی زیادہ ابتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ دور تک وہ اکٹھے بھاگتے رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ تعاقب کرنے والے ان کا تعاقب ترک نہیں کرتے اور بڑی تیزی سے ان کی تعداد کو کاٹتے چلے آ رہے ہیں تو انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اگر معاملہ ایسا ہی رہا تو ان کی پوری تعداد کو کاٹ کر رکھ دیا جائے گا، لہٰذا وہ منتشر ہونا شروع ہوئے اور جدھر کسی کا منہ اٹھا اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ ایک ہولناک تعاقب تھا جو ہندو ریاستوں کے اس متحدہ لشکر کی بربادی کا باعث بنا۔ تعاقب ترک کر کے علی بن ربیع اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ آیا جس جگہ جنگ ہوئی تھی۔ اتنی دیر تک اس کے لشکر کا وہ حصہ بھی میدان جنگ میں پہنچ گیا جسے علی بن ربیع نے اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا تھا اور جس کے پاس باربرداری کے جانوروں کے علاوہ سارا سامان تھا جس سے لشکریوں کی ضروریات کو پورا کیا جاتا تھا۔ علی بن ربیع جب وہاں پہنچا تو اس وقت تک لاہور کی دفاعی لشکر نے سارے زخمیوں کی دیکھ بھال کر کے ان کی مرہم پٹی کر دی تھی۔ علی بن ربیع جب اپنے گھوڑے سے اترا تو لاہور کی دفاعی لشکر کے سارے سالار اس کے گرد جمع ہو گئے۔ پہلے سب بڑے پرجوش انداز میں علی بن ربیع، عبدالرزاق اور دوسرے سالاروں سے گلے ملنے لگے۔ پھر لاہور کے لشکر کا سالار علی بن ربیع کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر علی بن ربیع، ہمارے پاس الفاظ نہیں جنہیں استعمال کر کے ہم آپ کا شکریہ ادا کریں۔ آپ نے کیا خوب تباہی کے پھیلاتے عذاب سپنوں کی طرح دشمنوں کے لباس تار تار ان کے تن لہو لہو کیے۔ امیر محترم، ہم خون سے داستانی لکھتی بے نظیر تابداری جیسی آپ کی جرأت مندی اور آگ برساتے اجاڑ لمحوں کی سی آپ کی شجاعت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہندوؤں کا یہ لشکر چاہتا تھا کہ نگر کوٹ جیسی حالت لاہور کی بھی کریں، لیکن جو حالت آپ نے ان کی ہے، خداوند قدوس نے چاہا تو آنے والے دور میں وہ کبھی لاہور کا رخ کرنے سے متعلق سوچ بھی نہ سکیں گے۔ امیر، جس وقت آپ دشمن کے تعاقب میں گئے تھے اور ہمیں یہی رہنے کے لیے کہا تھا، اس وقت سارے سالاروں اور اہل لاہور نے یہ مشورہ کیا ہے کہ چند دن آپ ہمارے پاس قیام کریں اور اہل شہر آپ کی ضیافت کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں۔ ان الفاظ پر علی بن ربیع اور عبدالرزاق مسکرائے۔ پھر بڑی محبت میں علی بن ربیع انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی اور ہم سے محبت ہے جو آپ ہمارے ساتھ اس طرح کا رویہ روا رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے لشکری زیادہ زخمی نہیں ہوئے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ضیافتوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ ہمارے پاس ضرورت کا سامان بہت ہے اور دشمن کا ایک لشکر دہلی سے نگر کوٹ کی طرف جا رہا تھا، اس سے بھی ہمیں بہت کچھ ملا ہے۔ میں اپنے لشکر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 2 دن یہاں قیام کروں گا۔ اتنی دیر تک لشکری آرام بھی کر لیں گے، جو زخمی ہیں وہ بھی سفر کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ لاہور والوں نے اس سے اتفاق کیا۔ چنانچہ علی بن ربیع نے 2 دن وہاں قیام کیا اور تیسرے دن اپنے لشکر کے ساتھ لاہور سے غزنی کا رخ کر گیا تھا۔